just as gharar, uncertainty, and lack of knowledge pertain to the existence and delivery, in the same way, gharar and uncertainty relate to the time of performance, where the parties do not know when the contract will come into being, when it will be performed, when it will be executed. In this presentation, we will highlight and explain the meaning of gharar about the time of performance. Gharar about performance, time of performance, means it is where the seller or buyer, contracting parties, do not know when the contract will be executed and performed. And it happens and occurs where the contract is made contingent or dependent upon happening of an event which is uncertain in nature. For example, ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں یہ مکان فروخت کرتا ہوں بشرطے کہ اگر میں الیکشن میں جیت گیا، یا آپ اس کو کسی اور کی طرف بھی کہ اے بی کو ایک مکان سیل کرتا ہے آن دی کنڈیشن دیٹ سی ونز دی الیکشن آف دی پارلیمنٹ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک انسرٹین ایونٹ ہے. اس کو اور بھی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اف دی ونڈ بلوز، اف اے سرٹن پرسن کمز فرام ابراڈ، وغیرہ وغیرہ، یا اگر میرے والدین اس کی اجازت دیتے ہیں، یا کوئی اس طرح کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم اس کانٹریکٹ کو ایک مشروط بنا رہے ہیں کسی ایسے واقعے کے ساتھ کہ جس کا وقوع پذیر ہونا، یعنی جس کی ہیپننگ یا کہ نان ہیپننگ انسرٹین ہے ان نیچر اور ان فیوچر. تو اس طرح کے ٹرانزیکشنز کو کہ جن کو ہم کنٹینجنٹ کانٹریکٹس کہتے ہیں یا کہ کنٹینجنٹ ٹرانزیکشنز کہتے ہیں، یہ اسلامک لا میں ان لافل ہیں، الیجیٹیمیٹ ہیں، غلط ہیں، باطل ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ پارٹیز کو یہ نہیں پتا کہ آیا وہ واقعہ وقوع پذیر بھی ہوگا یا نہیں، اور وہ کب وقوع پذیر ہوگا. فرض کریں کہ اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ I sell you my house if the litigation on this house is decided in my favor. یعنی فرض کریں کہ مکان پہ کوئی جھگڑا یا کہ کوئی مقدمہ چل رہا ہے، اور وہ شخص یہ کہتا ہے کہ اگر اس مقدمے کا، اس لٹیگیشن کا فیصلہ میرے حق میں ہوا تو یہ مکان میں نے تمہیں بیچ دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بائر ہے اسے انتظار کرنا پڑے گا کہ جب اس مقدمے کا، لٹیگیشن کا فیصلہ سیلر کے حق میں ہو. ممکن ہے کہ اسے 10 سال لگ جائیں، 20 سال لگ جائیں. اگر 20 سال کے بعد یہ جو فیصلہ ہے یہ سیلر کے حق میں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو بائر ہے وہ باؤنڈ ہوگا کہ اس ٹرانزیکشن کو کمپلیٹ کرے، پیسے دے کے وہ چیز لے. تو اس طرح کے ٹرانزیکشن سے اسلامک لا نے، اسلامک جورسپروڈنس نے منع کیا ہے، کیونکہ یہ غرر کے یا کہ انسرٹینٹی کے کانٹریکٹس ہیں. اسی طریقے سے اگر ہمیں یہ نہیں پتا کہ میں نے ایک کریڈٹ سیل کی ہے اور اس کی پیمنٹ جو پرائس کی ہے وہ کب یہ پیمنٹ مجھے ملے گی، یعنی کریڈٹ سیل کے کانٹریکٹ ہی میں آپ نے اس کے ٹائم کا تعین نہیں کیا. آپ نے ایک لیز کانٹریکٹ کیا ہے اور اس میں ڈیوریشن کا تعین نہیں کیا. تو یہ سارے کے سارا ایک قسم کا غرر کا کانٹریکٹ ہے. اس سے اسلامک لا نے منع کیا ہے.